آپریشن غضب للحق جاری، افغان طالبان کا فوجی آریانہ کمپلیکس دب گئی، چیک پوسٹ تباہ، افغان پولیس ہیڈ کوارٹر اور ذاکر خیل پوسٹ بھی تباہ، زوبا سیکٹر میں افغان گولف پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا، افغان طالبان کی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا، پاک فوج نے نیو افغان ایڈ پوسٹ تباہ کر دی، دشمن فرار، پاک فوج نے افغان طالبان فورسز کو چیک پوسٹیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ مقاصد کے حصول تک آپریشن جاری رہے گا، ہر قیمت پر پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا، افغان طالبان فیصلہ کر لیں انہیں پاکستان سے تعلقات رکھنے ہیں یا دہشت گردوں سے، ہماری چوائس واضح ہے کہ ہم نے پاکستان کے عوام کا تحفظ کرنا ہے۔ پاکستان کا افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری، افغان طالبان رجیم کے 297 کارندے مارے گئے، 450 سے زائد زخمی ہو گئے، طالبان رجیم کے تباہ کیے جانے والے ٹینکس اور بختر بند گاڑیوں کی تعداد 135 ہو گئی، 89 طالبان چوکیوں کو مکمل تباہ کر دیا گیا، 18 چوکیاں پاکستان کے قبضے میں آ گئیں، افغانستان میں 29 مقامات کو فضائی کارروائی سے مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے آپریشن کی تفصیلات جاری کر دیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، کابل، قندھار، پکتیا، ننگرہار اور خوست میں اہداف پر فضائی حملے کیے گئے، افغان طالبان کے تمام حملوں کو پسپا کر دیا گیا، جہاں بھی حملہ ہوا پاکستانی افواج نے منہ توڑ جواب دیا۔ آپریشن میں اب تک پاک فوج کے 12 جوان شہید، 27 زخمی اور 1 لاپتہ ہے، 53 مقامات پر افغان طالبان کے حملوں کو پسپا کیا گیا، پاکستان نے ایسا بھرپور جواب دیا کہ دنیا نے دیکھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ طالبان لیڈر سراج الدین حقانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن کو بے شک اپنے گھر بسائیں لیکن ان کے ساتھ دشمن کا کردار نہ ادا کریں، جس نسبت سے آپ کو حقانی پکارا جاتا ہے وہ بہت عظیم بزرگ تھے، اس نام کی لاج رکھیں، اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، روایت، ثقافت اور دین سکھاتا ہے جس گھر میں پناہ لی ہو اس کی خیر مانگتے ہیں۔ اپنے بیان میں وزیر دفاع نے کہا، آپ نے رقم مانگی، ہم وہ بھی دینے کو تیار تھے مگر ضمانت کوئی نہیں تھی، سوال کیا ہم پہ آپ کی سہولت کاری کا الزام سچ تھا یا جھوٹ، آپ ہی دنیا کو بتا دیں۔ وزیر دفاع بولے، ہم نے آپ کی آپس کی لڑائیاں مکہ میں ختم کرائیں، صلہ کیا ملا، آپ نے ہمارے قاتلوں کو پناہ دی۔ ساتھ ہی وزیر دفاع خواجہ آصف نے دو ٹوک انداز سے کہا، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جی ایچ کیو راولپنڈی کا دورہ، عسکری قیادت نے وزیر اعظم کو پاکستان اور افغانستان کی صورتحال پر مفصل بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے فتنہ الخوارج اور افغان طالبان رجیم کے گٹھ جوڑ اور شرپسند کارروائیوں کے لیے زیرو ٹالرنس اپنائی جائے۔ افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے۔ وزیر اعظم نے افغان طالبان رجیم کے سرحدی علاقوں میں حملوں کو پسپا کرنے اور بھرپور جوابی کارروائی کرنے پر افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی، کہا پوری قوم عرض وطن کی حفاظت کے لیے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ افغانستان نے جنگ چھیڑ کر 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے پاکستان سے مذاکرات کی بات چھیڑ دی۔ ترجمان طالبان حکومت ذبیح اللہ مجاہد نے نیوز کانفرنس میں کہا، افغانستان پہلے بھی امن کے لیے پاکستان سے مذاکرات کی بات کرتا رہا، اب بھی جاری لڑائی کے تناظر میں یہی سمجھتا ہے کہ تنازع کے حل کا راستہ مذاکرات ہی میں ہے۔ افغانستان کے نگراں وزیر خارجہ ملا امیر متقی کا قطری وزیر مملکت برائے خارجہ امور سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزارت خارجہ قطر کے مطابق پاک افغان کشیدگی کم کرنے کے طریقوں، خطے میں امن اور استحکام کو بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان بالکل ٹھیک کر رہا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، پاکستان کے پاس ایک عظیم وزیر اعظم اور ایک عظیم جنرل ہیں، عظیم قیادت ہے، یہ وہ دو شخصیات ہیں جن کی میں واقعی بہت عزت کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ پاکستان بہت ہی شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے سعودی اور ترک وزرائے خارجہ سے رابطے، بلا اشتعال
افغان جارحیت پر پاکستان کے موقف اور رد عمل سے آگاہ کیا۔ آپریشن غضب للحق کے تحت مسلح افواج کی کامیاب کارروائیوں کا ذکر کیا۔ سعودی اور ترک وزراء خارجہ کا خطے میں امن و استحکام کی اہمیت پر زور، قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان افغانستان کشیدگی میں کمی کے لیے ترکی متحرک، ترک وزیر خارجہ کی پاکستان اور افغان ہم منصب سے گفتگو۔ قطر اور سعودی وزراء خارجہ سے بھی رابطہ کیا۔ قطر کے وزیر مملکت برائے خارجہ محمد بن عبدالعزیز کی اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو۔ قطر کا خطے میں امن و استحکام کے فروغ اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان کا جواب بلا اشتعال جارحیت کے خلاف متوازن مگر فیصلہ کن رہا۔ برطانیہ، روس، چین، ایران، ملائیشیا کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپوں پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں، اختلافات بات چیت اور مذاکرات سے حل کریں۔ چین کا فوری طور پر لڑائی ختم کرنے کا مطالبہ، کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات پر زور۔ کہا چین دونوں ممالک کے درمیان مثبت کردار جاری رکھنے کو تیار ہے۔ پاکستان اور افغانستان دو طرفہ تعلقات میں بہتری اور کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات کریں۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا دونوں فریقین پر زور دیتے ہیں کہ وہ کشیدگی میں کمی کے لیے فوری اقدامات کریں۔ روسی وزارت خارجہ کا پاکستان اور افغانستان کو خطرناک تصادم سے گریز کرنے اور کشیدگی کم کرنے پر زور۔ کہا دونوں ممالک اختلافات سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کریں۔ ایران کی بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ایران گفتگو میں سہولت کے لیے ہر ممکن مدد دینے کو تیار ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کا پاکستان اور افغانستان سے فوجی کارروائیاں فوری روکنے کا مطالبہ۔ کہا دونوں ملک تحمل سے کام لیں، پاکستان کے سیکیورٹی خدشات جائز ہیں، افغانستان کی خود مختاری اور سالمیت کا احترام بھی ضروری ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ مسلح افواج کا رد عمل جامع اور فیصلہ کن ہے۔ امن کو کمزوری سمجھنے والے مضبوط جواب کے لیے تیار رہیں۔ پاکستان امن اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج جذبے کے ساتھ فرائض انجام دے رہی ہیں۔ مسلح افواج ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ افواج کا عزم ہے کہ ملک کے امن اور تحفظ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ افواج پاکستان جارحانہ عزائم کو خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آپریشن غضب للحق پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ کہا کابل رجیم کی غلط حکمت عملی نے پاکستان کو جوابی کارروائی پر مجبور کیا۔ پاک فوج نے افغان طالبان کے بلا اشتعال حملے کے رد عمل میں بھرپور کارروائی کی۔ پاک فوج نے خطے میں ایک بار پھر اپنی طاقت ثابت کر دی۔ بلاول نے کہا بھارت کی پراکسی بن کر افغانستان کی حکومت پورے خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنا بند کرے۔ پاکستان تصادم کا خواہاں نہیں، اگر للکارا گیا تو دشمن کو منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں۔ سینٹ میں افغان جارحیت کے خلاف متفقہ قرارداد منظور۔ سینیٹر شہری رحمان کی پیش کردہ قرارداد میں کہا گیا جو کوئی پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرے گا اسے بھرپور، سخت اور فیصلہ کن جواب ملے گا۔ پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت یا قومی سلامتی کو چیلنج کرنے کی کوئی بھی کوشش پاکستانی قوم کے وقار پر براہ راست حملہ تصور ہوگی۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا پاکستان نے سفارتکاری کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا لیکن اسے جواب دینے پر مجبور کیا گیا۔ افغانستان کے سامنے ایک بڑا سوال ہے کہ وہ اپنی سرزمین کے ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں۔ سینٹ اجلاس میں بیرسٹر علی ظفر کی علاقائی سیکیورٹی فریم ورک بنانے کی تجویز۔ کہا اگر افغانستان دہشت گردی کر رہا ہے تو یہ علاقائی اتھارٹی ہی اس سے متعلق فیصلے کریں۔ رانا ثنا نے کہا علاقائی اتھارٹی میں 2 مخلص ممالک شامل ہوئے، مذاکرات ہوئے جس کا کوئی حل نہیں نکلا۔ علی ظفر کی تجویز کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا علاقائی سیکیورٹی فریم ورک کو اہمیت دینی چاہیے۔ اعظم نذیر تارڑ بولے پاکستان نے افغان رجیم کی کارروائی کا جواب دیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی سیاسی اختلافات ہوں، جو بھی سیاسی نظریات ہوں،
तमाम सियासी जमातें और सियासी रहनुमा मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी को कोई जगह नहीं दी जा सकती। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पहला राबता, महमूद खान अटकज़ई और राना सना की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात के एजेंडे पर मुशावरत। बानी PTI की सेहत पर भी बातचीत। सहाफ़ी के सवाल पर कि राना सना ने मुज़ाकरात के मामले पर क्या रद्द अमल दिया, तो महमूद खान अटकज़ई बोले, राना सना जिंदाबाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। बानी PTI की सेहत और मुख्तलिफ केसेस पर बातचीत। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उनकी चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है और केसेस पर बात हुई है। अफगान तालिबान रजीम गैर कानूनी निज़ाम हुकूमत है, जबर का निज़ाम है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये अपने मज़मूम मकासद के लिए मज़हब का इस्तेमाल करते हैं। अफगान तालिबान में ग़ुलामी का निज़ाम है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इनमें हैसियत के मुताबिक भी तफरीक है। इनके तमाम ज़ाब्ते आलमी क़वानीन के मुनाफी हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर की गुफ्तगू, कहा अफगान तालिबान क़यादत पर ख़वातीन से ज़्यादती के इल्ज़ामात हैं। अफगानिस्तान में ख़वातीन, बच्चे और अक़लियतें भी इस रजीम से महफूज नहीं। ख़वातीन पर तशद्दुद होता है जो काहिरा एलामिया के ख़िलाफ़ है। अफगानिस्तान जब तक भारतीय प्रॉक्सी बना रहेगा उसे इसी तरह का जवाब मिलेगा। पाकिस्तान अपने एक एक जवान की शहादत का जवाब किस तरह देता है, इन्हें बताएंगे। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की अफगान तालिबान को वार्निंग। पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू में कहा, भारत और इसराइल अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ पुरअमन और अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेगा तो अफगानिस्तान खुद मुख्तार रहेगा, ना खुशहाल। अफगानिस्तान में 22 दहशतगर्द तंजीमें मुनज़्ज़म हो रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया और अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के दरमियान एक दीवार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर पोलैंड में यूरोपीय ममालिक के वज़राए दाखिला को ब्रीफिंग। बैनुल-अक़वामी ख़तरात से निपटने के लिए आलमी सतह पर ताउन बढ़ाने पर जोर। कानूनी इमिग्रेशन के फ़रोग़ के लिए पोलैंड समेत 5 यूरोपीय ममालिक का पाकिस्तानी शहरियों को नौकरियाँ देने पर इत्तफ़ाक़। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर पाकिस्तान को ख़िराज तहसीन। मोहसिन नकवी की पोलैंड के हम मनसब और वज़ीर स्पेशल सर्विसेज से भी मुलाकातें। दोनों ममालिक के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात, दाखिली सलामती और इंटेलिजेंस शेयरिंग के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और पोलैंड का गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाने के लिए इदारा जाती ताउन बढ़ाने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने मुल्क में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी। वजारत दाखिला का कहना है कि मुल्क में कोई कमर्शियल और प्राइवेट ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा। ज़िला मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा, फैसला सिक्योरिटी खदशात की वजह से किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि ख़वारिज और उनके हैंडलर्स का हर वार उल्टा पड़ेगा। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हुदूद हमारी रेड लाइन्स हैं, जो क्रॉस करेगा रुस्वा होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर जवाब देकर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान अपनी इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी बोले, अफवाज पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, अफगान खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन से मुल्क में दहशत गर्दी का कला कमा होगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पहले भी जारियत करने पर अफगानिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, अब भी ऐसा ही होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी का फ्रंट लाइन पर मुकाबला कर रही हैं। कोई बाहर से नहीं आएगा, खुद ही सूरत हाल से निपटना है। एक और बयान में कहा, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। पाक अफगान कशीदगी तनाजुर में मुताल्लिक़ा इदारों से मुसलसल राबते में है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अफवाज पाकिस्तान के हक़ में रैलियाँ। कराची में शुरका का अफवाज के साथ खड़े होने का आज़म। लंडी कोतल में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए तहसील कंपाउंड से बाचा खान चौक तक मार्च।
قبائلی عمائدین، کونسلرز اور تاجر برادری کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور پریس کلب کے باہر احتجاج کے کیسز میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی ضمانتیں منظور کر لی۔ عدالت کا ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو متعلقہ مقدمات میں رہا کرنے کا حکم۔ عدالت نے 5,000 روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانتیں منظور کی۔ انگلینڈ کا شکریہ، سپر 8 مرحلے میں نیوزی لینڈ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد ہرا دیا۔ پاکستان کی سیمی فائنل میں پہنچنے کی امیدیں زندہ ہو گئیں۔ نیوزی لینڈ نے 7 وکٹ پر 159 رنز بنائے۔ انگلینڈ نے ہدف 3 گیندیں قبل حاصل کر لیا۔ انگلینڈ کے آل راؤنڈر ریحان احمد اور ول جیکس نے آخری 3 اوور میں 42 رنز کا ہدف حاصل کیا۔ انگلش فینس کے علاوہ قومی کرکٹرز اور پوری قوم کی نظریں اس میچ پر مرکوز تھیں۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم سیمی فائنل کی دوڑ میں شامل۔ اور سری لنکا کو 65 رن سے ہراؤ یا مطلوبہ ہدف 13 اوور میں حاصل کرو۔ پاکستان ٹیم کے پاس ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے کا آخری موقع۔ لاسٹ 4 میں جانا ہے تو بیٹرز کو تیز بلکہ بہت تیز کھیلنا ہوگا۔ بولرز کو رن روکنے ہوں گے اور وکٹیں بھی اڑانا ہوں گی۔ پہلی بیٹنگ میں بڑا ٹوٹل بنایا تو سری لنکن بیٹرز کو 65 یا زائد رن سے ہرانا۔ سری لنکا ہدف 100 رن کا دے یا 170 رن کا۔ سیمی فائنل میں پہنچنا ہے تو یہ ہدف صرف 13 اوور میں حاصل کرنا ہوگا۔ سری لنکا کے ہوم گراؤنڈ پر یہ کام آسان نہیں، لیکن یہ ورلڈ کپ ہے۔ اگر موقع ملا ہے تو بازی بھی شان سے جیتنا ہوگی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیا جائے گا۔